بك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوست و بزرگوں، دعا ہے جو آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے، انہیں ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں، اور ان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کے عقد کے اندر، حرم کے اندر، ان کے نکاح کے اندر حضور کی دو بیٹی ہیں، اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے، آج جس ہستی کا ذکر ہونا ہے، اسلام کے سب سے پہلے سفیر یہ ہیں، اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ یعنی مسجد کو وسعت دینے کے لیے جس نے زمین خریدی، اس ہستی کو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ مسلمانوں کے لیے جس ہستی نے پانی خریدا، آج جس کا تذکرہ کرنا ہے، اس ہستی کو یہ بھی شرف حاصل ہے، اور اس ہستی کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا، حضور کے یہ ساتھی ہوں گے، اور اگر اس ہستی کا نام بتاؤں تو میری اور آپ کی زبان کے اندر شرم و حیا کے پیکر، سخاوت کے پیکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کوٹ کے محبت کرنے والی شخصیت، ہر میدان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی شخصیت، اور اگر یوں کہوں تو حضور کے حسن کے اوپر ہر شے کو وارنے والی شخصیت۔
حضور کے نین کے اوپر، مکھڑے کے اوپر، زلفوں کے اوپر پورا مال نچھاور کرنے والی شخصیت، میری اور آپ کی زبان میں اسے عثمان بن عفان ذو النورین کہتے ہیں۔ عثمان بڑا حیا والا، عثمان وہ جسے رسول اللہ بھی حیا کرتے، عثمان وہ جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان وہ جسے خود خدا بھی حیا کرتا ہے۔ تو وہ کتنا بے حیا ہے جو عثمان کا حیا نہیں کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعتبار تھا عثمان، بہت ہی حضور کو اعتبار تھا عثمان سے۔ آج عثمان کے حیا اور سخاوت پہ ایک دو باتیں ہوں گی وقت کے تناظر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے سن 6 ہجری کو عمرے کا ارادہ کر کے آئے، عمرہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کفار مکہ کو یہ خبر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابھی میں نے بات چھیڑی ہے کہ حضور کو بڑا ہی اعتبار تھا، ہاں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا، کفار مکہ کو یہ خبر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ حضور تک باتیں آئیں تو حضور نے فرمایا، ایسے نظر دوڑائی، نبوت کی نظر سے محمد نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کچھ جملوں پہ آپ کی سبحان اللہ بنتی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کو ہضم نہ کیا کرو۔ آقا نے نبوت کی نظر سے دیکھا کہ کس کو بھیجوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کدھر ہے؟ مجلس لگی ہو، آپ کے والد محترم بیٹھے ہوں، استاد بیٹھے ہوں، پیر و مرشد بیٹھے ہوں، اور وہ کہیں کہ ابھی میں نے کسی کو بلانا ہے، ہر شخص کا دل مچر روتا ہے، نام کس کا آئے گا ان کی زبان پر؟ صحابہ کی نفوس قدسیہ کی جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے، اور آقا نبی پاک علیہ السلام نے نظر دوڑائی کہ کس کو بھیجوں۔ ہر شخص کو انتظار نام زبان مصطفیٰ پہ کس کا آئے گا۔ حضور نے فرمایا، این عثمان، کہاں ہے عثمان؟ جواب عثمان ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حضور میں خوش بخت ہوں، تیری زبان پہ مجھ عثمان کا نام آیا ہے، میں حاضر ہوں۔ حضور میں حاضر ہوں، لبیک و صادق دونوں کا میں نے معنی کر دیا۔ خوش بخت ہوں کہ آپ کی زبان پہ میرا نام آیا ہے، حضور میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تیرے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، جاؤ کفار مکہ کو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرنے آئے بلکہ عمرہ کی نیت سے آئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا۔ اب میرے جملے کو غور سے سننا، میں نے کہا تھا حضور کو اعتبار ہی بڑا تھا۔ آقا کو کیا تھا؟ اعتبار ہی بڑا تھا۔ کچھ لوگ نا آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے، یار عثمان گیا ہے، عثمان کے بڑے مزے ہو گئے، کافر اجازت دیں یا نہ دیں، کافر اجازت دیں یا نہ دیں، عثمان تو چلا گیا۔ اب عثمان کی کتنا خوش قسمتی ہے، کعبے کے پاس سے گزرے گا، کعبے کو دیکھے گا، طواف کرے گا، لیکن محمد کو یقین تھا۔ میں نے تمہید بڑی خوبصورت باندھی، اگر آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ اپنی مستی میں بیٹھے رہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ لفظوں پہ غور کرتے ہیں کہ تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ حضور کو اعتبار ہی بڑا تھا۔ آپس میں کچھ صحابہ چے میں گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے عثمان جائے گا، کعبے کو دیکھے گا، طواف کرے گا جب اجازت مل چکی ہے۔ اور ادھر حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ کافروں نے، کفار مکہ نے کہا عثمان تیرے ہمارے ساتھ تعلق ہیں، تو آ گیا ہے، جا تو طواف کر سکتا ہے، محمد کو اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت عثمان غنی کو جب انہوں نے کہا نا کہ عثمان تو طواف کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے عثمان مکے کی گلیوں سے تو جا رہا تھا، جب کعبے کی گلی سے گزرا نا تو عثمان نے ایسے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ دے دیا کہیں نظر کعبے پہ نہ پڑ جائے محمد کے علاوہ۔ آپ سنتے توجہ سے تو سبحان اللہ ہوتی۔ ہزاروں کے مجمع میں جملہ کہنے والا تھا، میں نے آپ کو سنا دیا۔ عثمان نے یوں پردہ کیا، کہا کعبے پہ نظر نہ پڑ جائے عثمان کی، اس لیے عثمان اس کعبے کو محمد کے بغیر کیسے دیکھے؟ کعبہ تو پہلے بھی تھا، اس کی عظمت کو تو محمد نے ہمیں بتایا ہے۔ عثمان غنی یوں کر کے چلے گئے، کہا عثمان تجھے اجازت ہے تو کر لے، طواف کرنا ہے کر لے، کعبے کو دیکھنا ہے دیکھ لے۔ عثمان نے کہا تمہیں کیا پتا، ہم ایک نظر کعبے پہ رکھتے ہیں، دو نظریں محمد پہ رکھتے ہیں۔ جب ہم محمد کے ساتھ طواف کریں گے، ایک نظر کعبے پہ، ایک کعبے کے کعبے پہ، ہمارا تو طواف یوں ہوتا ہے، محمد کے بغیر تم صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھتے ہو عثمان طواف کرے گا؟ ترجمہ سنا دوں اس کا۔ در مرشد دا یارا در مرشد دا اوے خانہ کعبہ اوے در مرشد دا خانہ کعبہ اوے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا اوے در مرشد دا پھڑیے، ہاں تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارے چلیے۔ ایک اور معنی بھی کر دیں، مرشد دے دروازے اتے اوے یارا مرشد دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکاں، جملے کو غور سے سننا، کہا کعبے کا طواف کر لے، کہا نہیں کسی کا ہو گیا ہوں۔ مرشد دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نا یار بنائیے، ہاں یارا نویں نویں، مشکل تو نہیں ہے جملہ بول سکتے ہیں، نویں نویں نا یار بنائیے تے وانگ کمینے لوکاں۔ کہا عثمان تو طواف کرنے کر لے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے اس وقت تک میں طواف نہیں کرتا۔ کسی نے افواہ پھیلائی، عثمان شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی نا کہ عثمان شہید ہوئے، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ کس کا؟ عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ ایسے ہجوم میں آ گئے، ہائے ہائے، کیا ان کے اندر درد تھا، کیا ان کے اندر ولولہ تھا، کیا شوق تھا، کیا ذوق تھا شہادت کا۔
حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، حضور اشارہ کریں، حضور ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر وعدہ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جو بیعت تھی نا، یہ بکنا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بکنا، وہ حضور کے ہاتھ پہ بک گئے، جانوں کا نذرانہ دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ حکم تو فرمائیں، آج ہی ان کفار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، آپ آج اجازت دے دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضور نے یوں کیا، ایک صحابی آیا، ابو بکر ہے، اس نے ہاتھ یوں رکھا، آقا نے پھر دایاں ہاتھ رکھا، بیعت لی، پھر حضرت عمر آئے، حضور ایسے ہاتھ رکھا، پھر حضور نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، بیعت لی، اللہ کے نبی نے ایک ایک سے بیعت لی، پھر حضور نے اپنا ہاتھ بایاں یوں ایسے لہرایا اور پھر دائیں کو یوں لہرایا۔ اب میری طرف دیکھیں، بائیں کو یوں لہرایا اور دائیں کو یوں لہرایا، اور یوں دائیں ہاتھ کو لہرا کے فرمایا ہذہ ید عثمان۔ صحابہ یہ جو ہاتھ ہے نا، اب حضور نے بائیں ہاتھ پہ یوں رکھا ہاتھ، یہ نبی کر رہے تھے، خدا دیکھ رہا تھا، سمیع دیکھ رہا، سن رہا تھا، بصیر دیکھ رہا تھا۔ آپ بصیر نہیں ہیں، میں سامنے ہوں تو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ ہو تو آپ کی وہ جو بصارت ہے ختم ہو جائے گی، دیکھ نہیں سکتے۔ بصیر وہ ہے، کوئی ہو نہ ہو اس کے دیکھنے میں فرق نہیں پڑتا۔ آپ سامنے ہیں، سمیع نہیں ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں آپ نہیں سن سکتے۔ سمیع وہ ہے جو پوری کائنات خاموش ہو جائے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سمیع سن رہا تھا، بصیر دیکھ رہا تھا۔ بیعت صحابہ ہو رہی تھی، صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے، اللہ کے نبی نے یوں کہا یہ میرا ہاتھ، اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ۔ آپ سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھوں۔ آؤ میرے بھائیو، حدیبیہ کا مقام، اس مقام پہ میرے نبی نے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت پہ اعتبار، آج اعتراض کرنے والے لوگوں، آؤ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، جس نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، صدیق نے ہاتھ دیا، رب کو پیارا لگا، عمر نے ہاتھ دیا، رب کو پیارا لگا، علی نے ہاتھ دیا، رب کو پیارا لگا۔ ان کی انداز اور ان کا یہ کمالات اور یہ ساری چیزیں اللہ کو بڑی پسند آئیں، ان کی عادت بڑی پسند آئی کہ تم نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ کا نبی کی کر کے درخت کے نیچے میرا نبی بیٹھا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھ کے رب کے رسول نے، رب کے محبوب نے، رحمت للعالمین نبی نے ایک ایک سے بیعت لی۔ نبی بیعت لے رہے تھے، رب فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ نبی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مولا کن سے راضی ہوا؟ فرمایا لقد، البتہ تحقیق، اللہ راضی، رضی اللہ راضی ہوا عن المؤمنین، فرمایا اللہ مومنین سے راضی ہوا۔ اب قرآن کا اعلان سنو، فرمایا ابو بکر ایمان والا، عمر ایمان والا، علی ایمان والا، عثمان کا بھی میں نام نہیں لے رہا، آگے پس منظر بیان کرتا ہوں۔ فرمایا جو جو رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، ان کو کبھی ان کے اوپر اعتراض نہ کرنا، یہ سارے ایمان والے ہیں۔ اگر آگے قرآن سے پوچھوں تو کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا یہی تو پکے سچے مومن ہیں جنہوں نے نبی کو مانا ہے۔ آگے اگر قرآن پڑھوں تو قرآن کہتا ہے اولئک
कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया तुम्हें क्या पता अबू बकर के दिल के ऊपर ईमान नक्श हो गया, उमर के दिल के ऊपर ईमान नक्श हो गया, उस्मान और अली, तला और जुबैर, नबी के सहाबा की जमात के दिलों के ऊपर फरमाया हमने ईमान को नक्श कर दिया था। अनिल मुमिनीन, फरमाया अल्लाह उनसे राजी हुआ जो मोमिन है, मोमिनीन से। अनिल मुमिनीन कब? इज़ युबायिऊनका, सोनिया जब ये तेरे हाथ में हाथ दे रहे थे, महबूब जब ये आपकी बैत कर रहे थे, युबायिऊनका, अल्लाह को वो भी अदा पसंद आई, कहाँ बैठे थे? तहत शजरा, नबी जब दरख्त के नीचे बैठे थे। फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। नबी ये जो बैत कर रहे थे अल्लाह जानता है इनके दिलों में क्या था। महबूब सच्चे दिल से आपकी बैत कर रहे थे, इनके दिलों में क्या था? फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उनके ऊपर सकून नाज़िल कर दिया था। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, कभी कुरान पे भी सुभान अल्लाह कह दिया। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, सोनिया तेरे सहाबा की ये बैत, तेरा लेना, उनका बैत करना, हमने तो उसी दिन खुशखबरी दे दी थी नबी अन करीब फतह तेरे हाथ में होगी। अब एक हाथ यूं आ गया, एक यूं आ गया, उसका पस मंदर भी इसकी पिछले रुकू में मौजूद है। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, बेशक जब वो लोग महबूब आपकी बैत करते थे, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, महबूब वो आपकी बैत नहीं करते थे, अल्लाह की बैत कर रहे थे। अब मैंने जो पहले आए उनको जुमला बताया, यहाँ बैत का मतलब है वादा करना, अल्लाह से आद कर रहे थे। और अब अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अब इस आयत की तफसीर पसे मंदर, ये नबी का हाथ और ये भी नबी का ज़ाहिरन हाथ, और हुजूर ने कह दिया हाज़ी यद उस्मान। फरमाया सहाबा पहले तुमने बैत की, अब मैं उस्मान की बैत लेता हूँ। ऐसे ऊपर अपना हाथ रखा नबी ने, हाथ रख के फरमाया साहबा ये मेरा हाथ नहीं है, ये उस्मान का हाथ है, मैं अब मोहम्मद उस्मान की बैत ले रहा हूँ। फरमाया ओ क़यामत तक के आने वाले लोगों, नबी को खबर नहीं थी, मैं मोहम्मद तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बैत जो होती है मुर्दा की नहीं होती, जिंदा की होती है। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर। आका को खबर थी कि लोग आने वाले कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता तो फिर बैत क्यों ली थी। आखिर में हुजूर ने बैत उस्मान की ले के बताया, वो लोगों मेरे उस्मान को शहीद कहने वालों, मेरा उस्मान ज़िंदा है। मेरा उस्मान क्या है? आखिरी बात हया उस्मान पे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے حجرہ میں تشریف فرمائیں، سخاوت پہ اگلا جمعہ پڑھا دیں گے، عثمان کی سخاوت اور شہادت پہ اگلا جمعہ، اگر زندگی رب نے بخشی، وعدہ وفا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہیں، حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، آنے والے کون؟ اور حضور نیم دراز ہیں، پورے سوئے ہوئے نہیں ہیں، بس حضور نے ایسے ایک ٹانگ کو یوں کیا ہوا ہے، ایسے حضور لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کا لیٹنا کیسا تھا وہ خدا جانتا ہے، میں وہ انداز نہیں اپنا سکتا کیونکہ میں ناقص ہوں، حضور کامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں شخص نے آ کے دستک دی، پوچھا من دق الباب، آنے والے کون؟ کہا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا، صدیق اکبر آئے، حضور سے باتیں کرتے رہے، حضور بھی ویسے کہ جیسے لیٹے تھے ویسے نیم دراز لیٹے رہے۔ کہتے ہیں وہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب حضرت عمر آئے پھر دروازے پہ دستک، المختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور وہ بھی آئے، حضور سے محو گفتگو ہو گئے، وہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ کہتے ہیں اتنے میں حضرت عثمان غنی آ گئے، سیدہ عائشہ الصدیقہ عتیقہ فقیہ محدثہ، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، ام المومنین مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دو۔ عثمان غنی آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، کہا حضور جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، آقا جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہتے وہ بھی حضور سے باتیں کرتے رہے اور وہ چل دیے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ کہتی ہیں جب وہ بھی چلے گئے نا، میں نے عرض کی میرے آقا، میرے سر کے تاج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آیا آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ بالکل سیدھے ہو کے کپڑے بھی بہترین کر لیے، حالانکہ پنڈلی سے آپ کا وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضور عثمان آیا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ کیسا عثمان ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کیسا عثمان ہے۔ مولا علی شیر خدا حضور کے پاس ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا علی سب سے پہلے حساب مجھ محمد کا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا علی اللہ کے حضور میں ایسے کھڑا ہوں گا، رب فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جاؤ۔ کہا پھر میرے بعد ابو بکر آئے گا، وہ بھی تھوڑی دیر رکے گا اللہ کے حضور، اور اللہ فرمائے گا ابو بکر تو بھی جنت میں چلا جا۔ فرمایا علی، پھر علی آئے گا۔ پتہ نہیں آخری بندے تک آپ نے توجہ کی ہے کہ نہیں کی؟ پہلے کہا ابو بکر آئے، پہلے میں جاؤں گا، پھر اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ، پھر ابو بکر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا جنت میں جاؤ، وہ بھی تھوڑی دیر رکیں گے، پھر عمر جائیں گے اور وہ بھی تھوڑی دیر رکیں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ عمر آپ بھی جنت میں چلے جاؤ۔ نبی نے کہا پھر علی آئے گا، علی آئے گا، اے علی آئے گا۔ ہائے ہائے، ذوق سے سن لیتے تو آپ کو مزہ آتا، لطف آتا۔ کہا علی آئے گا، اللہ فرمائے گا تھوڑی دیر علی رکے گا، علی کو نبی بتا رہے ہیں، علی کو نبی بتا رہے ہیں، اے علی آئے گا اللہ کے حضور، تھوڑی دیر رکے گا، اللہ فرمائے گا جنت میں جا۔ حضرت علی ایسے الرٹ ہو گئے، کہنے لگے سونا نبی کہیں مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے، تیری زبان پہ تو غلط بات آ سکتی نہیں، حضور مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ آئے، پھر آپ کے بعد ابو بکر آیا، پھر عمر آیا، باری تو عثمان کی نہیں؟ یا رسول اللہ عمر کے بعد باری تو عثمان کی نہیں؟ پتہ چلا نبی نے زندگی کے اندر فیصلہ کر دیا تھا محمد کے بعد جو خلیفہ ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور ابو بکر کے بعد جو خلیفہ ہوگا اسے عمر کہتے ہیں، عمر کے بعد جو خلیفہ ہوگا اسے عثمان کہتے ہیں۔
اور عثمان کے بعد جو خلیفہ ہوگا اسے علی کہتے ہیں۔ پوری حدیث سنیے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باری تو عثمان کی نہیں؟ علی بھی یہ سمجھ گئے، بتا گئے او لوگوں مجھے ماننے والوں، میرا عقیدہ ہے محمد کے بعد باری ابو بکر کی، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، تبھی تو کہا یا رسول اللہ باری تو عثمان کی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا علی میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ میرا عثمان حیا والا ہے، قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ فرمایا جو 70,000 بندہ علی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا ان میں ایک میرا عثمان بھی ہوگا جس سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ، یعنی فی العثمان۔ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا، فرمایا میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ اگلے جمعۃ المبارک میں عثمان غنی کی سخاوت اور شہادت انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا۔